السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہے میرے ساتھ اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، ایک جانب طالبان نے 1 ماہ کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے تو دوسری جانب حکومت نے بھی طالبان کے خلاف فضائی حملے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن کیا حکومت نے یہ سوچا کہ خیبر ایجنسی میں پولیو کارکنوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے والے اہلکاروں پر جو بم حملے کیے گئے جس سے 13 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، یہ کون لوگ تھے؟ اگر 1 ماہ کے لیے جنگ بندی کا اعلان کرنے والے طالبان ان حملوں میں ملوث نہیں تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ کیا حکومت کو ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں؟ اور سب سے بڑھ کر اہم سوال یہ کہ دونوں جانب سے حملے بند کرنے کا اعلان کیا 1 ماہ میں مثبت پیش رفت لائے گا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ مسائل اور پریشانیوں میں گھرے عوام کو خوشی کا جو ایک تحفہ ہے یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے جیت کی صورت میں دیا ہے، اور جیت بھی روایتی حریف بھارت کے خلاف۔ پوری قوم کو مبارکباد۔ اور بوم بوم آفریدی کے لیے تو 1 کنال پلاٹ کا اعلان بھی کیا گیا ہے ملک ریاض حسین کی جانب سے۔ پروگرام میں آپ ہمیں کال کیجیے اور ہمارے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار کیجیے، اپنے جذبات کا اظہار کیجیے پاکستانی ٹیم کے لیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اہم خبریں روزانہ کی طرح شیئر کریں گے قاضی صاحب اور کلاسر صاحب۔ جی قاضی صاحب۔ شازیہ، میں میجر خبر تو میری فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، FAO، یونائٹڈ نیشن کے زیر اہتمام ہے یہ۔ تو انہوں نے ایک سجیشن بلکہ ایک انہوں نے کیمپین چلائی ہے اور بڑی وہ انٹرسٹنگ اور ناول آئیڈیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی فوڈ انسیکیور ہو رہی ہے دنیا، آبادی بڑھ رہی ہے اور اگلے کچھ دہائیوں میں فوڈ کم ہو جائے گی تو لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ کیڑے مکوڑے کھائیں۔ اچھا تو یہ پہلے تو میں نے بڑا اس کو اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ میں نے جب اس کی ڈیٹیل میں گیا تو پتا چلا آلریڈی 2 بلین لوگ جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ اچھا اب یہ آرگنائزیشن یوں لگتا ہے کہ ان کا کام تھا کہ فوڈ سیکیور کرے ہمارے لیے، یہ انٹرنیشنل ادارے 60 سال سے کام کر رہے ہیں، تو یہ اب ہمیں کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مگر میں اس خبر کے ساتھ آج جوڑوں گا وہ پروڈکٹیو پوٹینشیل، وہ جو گنجائش ہے یہاں پیداوار کی جو سائنس نے کریٹ کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ناظرین کو بتائیں گے کہ جتنی فوڈ یہاں ضائع ہوتی ہے اگر وہ ضائع نہ ہو تو پھر بھی ہم لوگوں کو فیڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل رولنگ کلاس ہے، اس کے پاس ہمارے لیے یہی حل ہے کہ ہماری نسلیں آئندہ آنے والے کیڑے کھائیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ پولیو کی اسپریڈ کا خطرہ ہے، 2.5 لاکھ بچے جو کہ نارتھ وزیرستان میں نہیں ہو سکتے تھے، یہ WHO کی رپورٹ ہے یہ بھی، کہ جن کو ویکسینیٹ نہیں کیا گیا تھا اب وہ چونکہ ایگزاڈس ہو رہا ہے، ہجرت ہو رہی ہے، تو وہ ادھر ہمارے 8 ضلع جو ہیں وہ خطرے میں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر تھوڑا سا وقت ملا تو سعودی جیلوں میں ایک فالو اپ کریں گے۔ ایک میں نے آج سٹوری دیکھی ہے کہ ہزاروں لوگ وہاں گل سڑ رہے ہیں اور ہمارے سفارتکار ان کا کوئی حال نہیں رکھتے۔ اور آخر میں بورے والے سے ہمارے نمائندہ ہوں گے، وہ بتائیں گے کیسے ایک سکول کے تالے توڑ کے وہاں شادی کی محفل بپا کی گئی، اور اس کے بعد جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے خیر وہ رک تو گئے مگر اس کے بعد فائرنگ کر کے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب، آپ آج کیا شیئر کریں گے؟ جی شاید 2 سٹوریز ہیں۔ ایک تو PIA کے حوالے سے ہے کہ پچھلے 8-9 مہینے سے روزانہ ہم یہ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ PIA کو دوبارہ ریسٹرکچرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے، پرائیویٹائزیشن کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انسائڈ آپ کو بتائیں گے کہ ایک چین کو قرضہ دینا تھا، یہ PIA نے 7 بلین روپیز سے زیادہ کا یہ کچھ قرضہ ہے، اور اس کے لیے مزید قرضہ لیا گیا ہے تاکہ چائنیز بینک جس سے آج کل سب سے زیادہ ہم قرضے لیتے ہیں اس کو واپس کیا جا سکے۔ اور اب جو جہاز خرید رہے ہیں اس کے لیے $80 ملین کا سوال ہے کہ وہ کہاں سے آئیں گے، وہ بھی ارینج کرنے کی کہانی ہے چھوٹی سی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری سٹوری ہے کہ یہاں پہ سرکاری ملازم جو ہیں، جو بڑے مطلب افسران جو ہیں، وہ اب گھر جانے کو تیار نہیں ہے نوکریوں سے، اور لگتا تو ایسے کہ وہ اب سرکار سے کفن بھی چاہتے ہیں کہ کفن کے پیسے بھی جو ہے وہ سرکار ان کو دو، ویسے تو وہ نہیں جائیں گے۔ یہ جو ایکسٹینشن کا کلچر ہے اس میں وہ دوبارہ ایک نئے سرے سے لوٹ رہا ہے نئی حکومت میں، جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی تھی، تو جس پہ بہت سارے جو ملازمین ہیں یا افسران ہیں جن کی اپنی باری لگنی ہے پروموشن کی، ان کی نہیں ہو رہی، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے طالبان کی جانب سے جو 1 ماہ کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ کلاسر صاحب، یہ جنگ بندی کا اعلان کسی مثبت پیش رفت کی طرف اشارہ ہے یا طالبان کی جانب سے منظم ہونے کی ایک کوشش؟ شاید اس میں 2-3 اس پہ یہ ویوز ہیں۔ میری کل کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، جب سیز فائر کی بات ہوئی اور یہ چودھری نثار علی خان صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا اس طرح کی باتیں ہوئی کہ ہم بھی مثبت جواب دیں گے اور ہم بھی سیز فائر کر رہے ہیں اور یہ حملے وغیرہ جو ہیں یہ نہیں کیے جائیں گے، تو اس پہ باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے ایک طرح کی کلیریفیکیشن کہہ جائیں، وضاحت کہہ لیں یا فردر اس کو کہہ لیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ یوز کیا گیا اس کے ہالٹ کا لفظ یوز کیا گیا۔ مجھے نہیں پتا سیز فائر اور ہالٹ میں کیا فرق ہے، میں کوئی اتنی انگریزی میری اچھی نہیں ہے کہ ان دونوں میں یہ فرق دیکھ سکوں کہ کیا فرق ہے۔ وہ سیز فائر کہہ رہے تھے چودھری صاحب کی طرف سے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ حملے روکے گئے ہیں۔ اب اس میں میرا خیال ہے کہ جو
ایک چیز سامنے آ رہی. کل ان کی ملاقات بھی ہوئی آرمی چیف کی چودھری نثار علی خان صاحب کے. چودھری صاحب نے ان کو راضی کیا ہے آرمی کو آپ یہ مت کریں. جو بگ سوال ایک میرے خیال بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ ان سے کیا نتائج آپ ان سے لیں گے. 1 مہینے کے لیے چلے آپ نے مان لی. اور جو کل میں اس میں یہ گلف نیوز میں دیکھ رہا تھا جو طالبان کا وہاں پہ خبر چھپی وہ بڑی ڈینجرس نیوز ہے. میرے خیال پاکستانی میڈیا کی آنکھ سے نہیں گزری. انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ ہمیں حکومت پاکستان نے بتایا تھا کہ ہم یہ کنسیشنز آپ کو دینے کو تیار ہیں, آپ مہربانی فرمائیں اور اب سیز فائر کا اعلان کریں. یہ حکومت پاکستان, یہ باقاعدہ گلف نیوز کی میں بتا رہا ہوں جس کی خبر میں نے خود دیکھی ہے. اور اس کی اگلی جو ڈیمانڈ ہے ان کی اور جو ہمیں نہیں بتا رہے چودھری نثار علی خان صاحب اور جو ان کے کرونیز ہیں جو پورے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, کن کنسیشنز کا وہ ذکر کر رہے تھے؟ انہی پہ آ رہے ہیں. ان کی ڈیمانڈز ہیں نا 2-3 ڈیمانڈز ہیں. مثلا ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہاں سے فوج نکالی جائے فاٹا سے, آپ نکالیں ٹرائبل ایریا سے نکالیں, اور اگر آپ نے لگانی بھی ہے تو وہاں پہ آپ اس ایف سی کو لگا دیں. اور اللہ کے فضل سے آپ کو یاد ہوگا ایف سی کئی دفعہ سرنڈر بھی کر چکے, وہاں پہ 200-250 وہاں پہ ہزار کمال بھی بن چکے تھے. ان کی دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے قیدی جو ہیں ان کو ریلیز کیا جائے, پرزنرز ہیں. اور تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کمپنسیشن دی جائے. اب ان تینوں پہ یہ تقریباً چودھری صاحب جو ہیں راضی ہو چکے ہیں اور یہ ان کو باقاعدہ کنوے کیا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جو میں نے پرسوں بات کی تھی, میرا خیال ہے پرسوں تو مراد ہے فرائیڈے کو, کہ ایک جو اجلاس کیا تھا انہوں نے خفیہ جہاں پنجاب ہاؤس میں, اس میں ایک جو خوف کا عالم تھا چودھری نثار علی خان صاحب کو, جس طرح کے منت ترلے انہوں نے طالبان کی کمیٹی کے انہوں نے کیے تھے کہ کسی طریقے سے آپ ان کو راضی کر رہے ہیں کہ وہ سیز فائر پہ تیار ہو جائیں اور ہم ان کو کنسیشن دینے کو تیار ہیں. تو یہ میرا خیال ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان نے حکومتی دباؤ کی وجہ سے جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا. دیکھیں یہ ساری تھیریز گھوم رہی ہیں جی کہ وہ جس طرح آپ نے شروع میں کام منظم ہونے کے لیے وہ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں یہ جو ہم نا بڑے گڈی سولوشنز ڈھونڈتے ہیں کہ آج پریس کانفرنس کی مسکراتے ہوئے جی بس انشاءاللہ بات ہوگی صبح تک ہم ٹھیک کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اب یہ جو ایشو ہے جس طریقے سے ہم نے اس کو کمپلیکیٹ کیا یا پوری دنیا میں جو ایشوز ہیں آپ کیا بات کریں ان سے. مثال کے طور پہ ابھی میں اپنی سٹوری پہ آؤں گا کہ ایک اور عذاب جو نارتھ وزیرستان سے اب ہمارے جو بچے ہیں وہاں پہ 2.5 لاکھ ویکسینیٹ نہیں ہو سکے ان لوگوں کی وجہ سے, وہ اب ان 8 اضلاع میں آئیں گے ایگزوڈس اور ہجرت کے ساتھ. تو وہ اب WHO کہہ رہے جی آپ تو کوئی آسان حل نہیں. 2 باتیں, ان کا کیپیسٹی کا ایشو ہے. اسٹیٹ کے اندر جو ہم اس کا جو اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں اس میں اتنی جان ہے. آج میں ایک سٹوری دیکھ رہا تھا, میں شامل نہیں کر سکا کہ ہمارے یہاں پولیس کی کتنی زبوں آلی ہے, 90% جو ہے پیسے ہم ان کی تنخواہوں پہ چلے جاتے ہیں. تو ان کی کیپیسٹی کتنی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ فوج کو پھر یہ کہتے ہیں جی آپ رکیں یا میں I am not very much positive about it. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہے. یہاں ہمارے رولنگ سٹرکچرز ایسے ہیں, ہمیں بہت کچھ بدلنا پڑے گا, ہمیں وہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی, وہاں ترقی کرنی پڑے گی. مگر ادھر عالمی مالیاتی ادارے ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. ادھر سے امریکہ کہتا ہے بھائی یلغار ہو, ادھر سے ہمارے لوگ جو ہیں. تو یہ مجھے بریک لینے دیں ناظرین. پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ایک جانب طالبان کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان تو دوسری طرف پولیو ورکرز پر حملے بھی جاری ہیں. اگر پولیو ورکرز پر حملے طالبان نہیں کر رہے تو یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. 2 دن پہلے خیبر ایجنسی میں پولیو ورکرز کو سیکیورٹی فراہم کرنے والے اہلکاروں پر بم حملے کیے گئے جس سے 13 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے. آخر یہ دہشت گرد کون ہے؟ کیسا ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں؟ اب نہیں, پہلے تو یہی نہیں پتا چل رہا کہ 3 بڑے. کل میں جنرل اسلم بیگ صاحب کو انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی 3 بڑے گروپ ہیں. اچھا اس کے بعد اور بے شمار گروپ ہیں. ابھی ادھر سے ہمیں عذاب, ابھی آپ خبر دیکھ رہی تھی وہ ہماری پائپ لائنز کو بلو اپ کر دیا کسی نے. تو ہم ایک نا وی آر ان دی مڈل آف ایک انٹینس انسرجنسی کے بیچ ہیں اور کوئی آسان سولوشن نہیں ہے, کوئی ایزی سولوشن اس کے نہیں ہوں گے کہ جی آج انہوں نے اعلان کر دیا, آج ہم نے اعلان کر دیا. اس کے بعد یہ جو ہمارا بارڈر کا ایشو ہے, ہم نے جس طریقے سے اوور دی ایئر اس پورے ایریا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں امریکہ بہادر اور دیگر طاقتوں کی مدد فرمائی ہے, اپنی سیلف ڈیفیٹنگ جو ہماری پالیسی رہی ہے. جس طرح ہم کل بات کر رہے تھے جی فارن پالیسی کی, تو ہمیں تو سمجھ نہیں ہے وہ کیا تھی. خاتون تسنیم اسلم صاحبہ بتا رہی تھی نا ہمیں جب ہم لاسٹ پروگرام میں تھے, تو یہ وہ ہماری جو انتہائی دانش اور عقل پر مبنی فارن پالیسی تھی. یہ سارے ہم جو اندر لے کے آگے ان کو امریکہ یہ ساری ہم حصہ بنے, ادھر افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں یہ انڈو ہو جائے گا؟ سویرے ایک کمیٹی جائے گی اچھے فورٹی سیشن کرنے کے بعد, وہ جا کے ادھر سے ان کی کمیٹی آئے گی اور یہ کمیٹیوں کے پاس میں رہ گیا کوئی کام. تو اس لیے میرے خیال میں بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں, اور بہت لوگوں کو جو ہمیں ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کرنی پڑے گی. صاحب یہ بھی
چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، طالبان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں، ان سے بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. تو ان لوگوں سے مذاکرات کرنے کی، ان لوگوں سے نمٹنے کی کیا ہمیں ضرورت نہیں؟ جو حملے کر رہے ہیں، ایک طرف حملے ہیں، دوسری طرف جنگ بندی ہے. اب شاہجہ اس پہ آپ میں یا قاضی صاحب بات کریں. جب آپ کی فوج لڑنے کو تیار نہیں ہے، اور کل انہوں نے جس طرح جنرل جی رحیل صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ رجسٹ کرتے، بتاتے کہ حضور آپ کیوں ان کو موقع دے رہے ہیں ان کو ری گروپ کرنے کا، پھر ہمارے سولجر مارے جائیں گے، پھر وہ بیٹھ کے ساری اپنی لاجسٹک بہتر کریں گے. اور دنیا بھر میں بہت ساری آنریبل مثالیں موجود ہیں جب انہوں نے پولیٹیکل حکومتوں سے ڈفر کیا ہے. آپ کو امریکہ کی مثال میں دے تو وہاں کے جنرل نے باقاعدہ اس پہ آگے اوباما پہ تنقید کی تھی کہ آپ کی افغانستان پالیسی ٹھیک نہیں ہے اور ہماری فوجیں جو ہیں وہاں پہ اس میں ڈینجر میں آ سکتی ہیں. وہ ٹھیک ہے، اس کو بعد انہوں نے ڈسمس کر دیں، انہوں کو کر دیں. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو اپنے ملک کے لیے بہتر سمجھتا ہوں، اپنی فورسز کے لیے بہتر سمجھتا ہوں، میں وہی کچھ کروں گا. گوگل کر کے دیکھ لیں کہ امریکہ میں ایک نہیں 2-3 جنرلز نے کیا ہے. وہاں پہ برٹن میں ہم نے دیکھا جنرل وہاں ریچرڈ سے ان کے آرمی چیف تھے یا ان کے فورسز کے سربراہ تھے، انہوں نے جا کے ٹونی بلیئر کے حوالے سے اعتراضات تھے پیش کیے. تو میں سمجھتا ہوں جنرل رحیل صاحب کو کل یہ پیش کرنے چاہیے تھے. جو ہمارے گلیڈیٹر ہیں چودھری نثار علی خان صاحب سیکورٹی زار ہیں کہ جو سرکاری افسروں پہ چڑھائی کرنی ہے تو لگتا ہے ان سے زیادہ دبنگ آدمی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. جب ان طالبان سے وہ کرنا ہے تو لگتا ہے تو ان سے زیادہ صلح صفائی والا بندہ نہیں پیدا ہوا. تو ایک تو ان کو چاہیے تھا جنرل رحیل صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ وہ الٹا ان کو سمجھاتے کہ چودھری صاحب 1 سال ہو گیا ہے، آپ نے بڑی بات چیت کر کے دیکھ لی، آپ نے کمیٹیز بنا کے دیکھ لی، اور انہی کے درمیان جب سے بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد کتنے ہمارے سولجر مارے گئے ہیں، ہمارے سویلینز مارے گئے ہیں. آپ یہ کام مت کریں. اچھا ہمیں ایک چھوٹی سی بات جی کہ کل ہمیں 1-2 سورسز نے یہ بھی بتایا کہ، اور یہ حکومت کے بڑے اہم سورسز ہے کہ ہونا، اور انہوں نے کہا جی یہ بالکل دیکھ لیں گے، ہونا کچھ نہیں. انہوں نے پھر کوئی بیوقوفی کرنی ہے طالبان نے، اور آپ کی دفعہ ہم پوری چڑھائی کریں گے. میں کہ یہ باتیں آپ ہمیں 20 دفعہ بتا چکے ہیں. آپ جو کہتے ہیں اب کی مار، آپ نے اپنے بندے مروائے ہیں، اپنے سولجرز مروائے ہیں، اپنے نقصانات کروائے ہیں، جب آپ کو پتا ہے کہ 1 مہینے بعد یہ کہانی ہونی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے یہ تیار نہیں ہے. اور بڑا انٹرسٹنگلی پہلے نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی میری پارٹی تیار نہیں ہے، ملک تیار نہیں ہے. ان کی پارٹی بھی تیار تھی، ان کا ملک بھی تیار تھا. اب یہ خود وہاں پہ چکن آؤٹ ہو گئے. یہ چودھری صاحب جو ہیں اور نواز شریف صاحب جو اس دن میں نے بات کی تھی فرائیڈے والے دن، یہ خفیہ اجلاس جو بلوایا گیا تھا وہ نواز شریف صاحب کے اور چودھری نثار علی خان صاحب کے ان کے خوف کی بنیاد پہ ہے کہ ان کو تھریٹس ہیں. یہ تھریٹس سے انہوں نے نمٹنے کا یہ طریقہ نکال لیا ہے کہ آپ ان کے جا میں پیروں میں بیٹھ جائیں. ان کی تمام فوج کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تاریخ گواہ کہ جنگوں میں کبھی ہمارے اتنے جنرلز اور فوجی شہید نہیں ہوئے جتنا دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکے. تو فوج کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا. یہ کرنا، اور میں سمجھتا ہوں آرمی کو یہ پولائٹلی، اینڈ آئی ہوپ جنرل رحیل صاحب نے یہ چیزیں کنوے کی ہوں گی چودھری صاحب کو. ماض یہ کہہ دینا کہ پولیٹیشین کے ہاتھ میں اور وہ فوج جو ہے پولیٹیشین کو فالو کرے گی. اس میں بہت سارے انسانی یا جانوں کا بھی اس میں انوالو ہیں، اور جن میں ان کے یہ رولنگ لیڈ کی جانیں نہیں ہے. نہ ان کے بچے مار رہے ہیں، نہ ان کی فیملیز مار رہی ہیں، نہ ان کے رشتہ دار مار رہے ہیں کہ یہ بیٹھ کے فیصلے کریں گے سارے کے سارے. اب جب آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ ریزسٹنس کریں. آپ ان کو بتائیں کم از کم کہ یہ کھیل تماشا بند کریں، ماؤس اینڈ کیٹ والا. ایک دن ہالٹ ہو جاتے ہیں، دوسرے دن سیز فائر ہو جاتی ہے، تیسرے دن آپ آپریشن کر لیتے ہیں. انہوں نے پرسوں آپ کے پولیو ورکر مار ڈالے، یہ بھی کسی کے بچے ہیں. یہ بھی لہو جو ہے یہ آپ کا سفید لہو نہیں ہے. اس لیے ایک خوف جو مجھے بار بار بڑے کریڈیبل سورسز بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی جہاں چودھری نثار علی خان صاحب اور یہ نواز شریف صاحب 2 اکیلے ہیں. یہ اچھا بڑے مزے کی بات، ان کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملی، اپنی پارٹی میں سے سپورٹ نہیں ہے، ان کو وزیر دفاع کی سپورٹ نہیں ہے. میں آپ کو 20 نام یہ کیبنٹ میں گنوا سکتا ہوں جو ان کے ساتھ اس یہ پالیسی پہ نہیں ایگری کرتے. ان کے منہ پہ بیٹھ کے ضرور ہاں وہ کہہ دیتے ہوں کہ ڈر کے مارے وزیر اعظم صاحب سے. ادروائز پرائیویٹ محفلوں میں یہ بہت سارے وزیر کھل کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کی اسٹریٹجی جو ہے یہ مروائیں گے، اپنے بندے بھی مروا رہے ہیں، سولجر بھی مروا رہے ہیں. 1 مہینے کے بعد اس سے بڑے آپریشن کی طرف جائیں گے، اور اتنی دیر میں طالبان کو باقاعدہ موقع ملے گا کہ وہ لاجسٹکلی اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کریں، آپ آفینسو لانچ کریں. اور ابھی یہ لاسٹلی میں بھی اس پہ گھر سے دفتر آتے ہوئے ریڈیو پہ یہ خبریں سن رہا تھا. رستم شاہ میمن صاحب آپ یہ فرماتے ہیں، ذرا ڈیمانڈ سنیں ذرا ان کی. طالبان سے زیادہ سمارٹ ان کے نمائندے بن چکے ہیں جو اس کمیٹی میں شامل ہیں. یہ میں بھی آتے ہوئے سن رہا تھا، ان کا بیان سن رہا تھا. وہ فرماتے ہیں حکومت کو ذرا وہ صبر کرنا چاہیے، اور اگلے سٹیپ میں جو غیر ملکی جنگجو رہتے ہیں ہمارے بارڈرنگ ایریا میں تو ان کو چاہیے یا تو وہ چلے جائیں پاکستان سے، یا وہ یہاں پہ پرسکون یہ طریقے سے رہنے کی ہمیں ضمانت دے دیں. اور آرمی کو ان کے خلاف ایکشن نہیں کرنا چاہیے. ذرا غور فرمائیں. وہ فرما رہے ہیں دنیا بھر کے جنگ جو ہمارے بارڈر پہ کٹھے ہیں یہ یہاں پہ امن سے رہیں اور ان کو کچھ نہ کہیں، یا یہ یہاں سے چلے جائیں. اب جب آپ کے نمائندے جو ہیں کمیٹی کے وہ طالبان کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کی حکومت کے اپنے نمائندے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے اور اس طرح کے روٹس ان کو دیں گے، آپشن دیں گے، پھر ٹاکس بھی آپ کے سامنے ہیں، پھر اس کے بعد دلیری بات کرتے ہیں کہ 1 ماہ میں کچھ نہیں نکلنے والا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر آر نو ایزی سولوشنز ٹو اٹ.
ہمیں سویرے ابھی ہمیں لرن کر لینا چاہیے اس کے ساتھ رہنے کے لیے، یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی کیپیسٹی ہے اس رولنگ ایلیٹ کی. آگے بڑھتے ہیں. میں ایک خبر آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کلاس صاحب، یہ میں FAO ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی. تو انہوں نے ایک عجیب بات کی اور میں ان کی سائٹ پہ بھی گیا. وہ کہتے ہیں جناب کہ جو ہماری آبادی ہے وہ اس طرح بڑھ رہی ہے کہ دنیا کی، کہ اب فوڈ کی سیکیورٹی نہیں ہے اور فوڈ انسیکیور. اور میں آپ کو امریکہ کے فگر بھی دوں گا فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کے اپنے فگر جو ہیں، جو ان کا USA ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ انسیکٹس بڑے، ان میں نا بڑے پروٹینز ہوتے ہیں، اور کوئی 2 بلین کے قریب لوگ آلریڈی یہ خوراک کھا رہے ہیں. تو اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں دیواروں اور ان سوراخوں میں سے اپنی خوراک تلاش کریں. تو یہ وہ ادارے بنائے گئے تھے جنہوں نے فوڈ انسیکیورٹی کو یہاں پہ ختم کرنا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ اسٹوری یہاں کر چکے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ سنتھیٹک گوشت بنانے کی سائنس جو ہے یہاں آ چکی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 3D پرنٹڈ پتہ نہیں کیا ہے، میں میرے چونکہ زیادہ سائنٹیفک آدمی نہیں ہوں، کسی سائنسدان سے بھی پوچھوں گا کہ پرنٹڈ فوڈ جو خلا میں لوگ جاتے ہیں ان کے لیے تیار کرنے کا بندوبست ہو رہا ہے. یہ شاید 3D پرنٹنگ کی والی بات ہو. ایک طرف یہ، اور دوسری طرف آپ اگر جائیں ان کالے دھن کا کاروبار کرنے والے بینکوں میں تو $31 ٹریلین، جس کا مطلب بنتا ہے 31,000 ارب ڈالر یہ چوری کر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ آئندہ کیڑے مکوڑے کھانے شروع کر دیں. اب میں آپ کو امریکہ کے فگر دیتا ہوں، یہ 2012 کے فگر ہے کہ امریکہ میں ان کا اپنا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 18 ملین ہاؤس ہولڈ فوڈ انسیکیور ہے. 18 ملین کا مطلب کیا ہو گیا؟ 1.80 کروڑ جو گھرانے ہیں وہ فوڈ انسیکیور ہیں، ان کے پاس فوڈ ہے نہیں ہے، اس گو مگو میں رہتے ہیں. 7 ملین یعنی 70 لاکھ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ لو فوڈ ہے. اور پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں لوگ مارے. تو یہ ایک طرف سائنس نے پروڈکشن کا اتنا پوٹینشیل بنا. کن ممالک میں زیادہ؟ سب سہارا افریقہ، ہم، اور میں تو اب آپ کو امریکہ کی مثال دے رہا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ زیادہ تر فوڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پروفٹ کے لیے، اور مینجمنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کو آپ نے گورنمنٹ کا رول روز ہمیں بتاتے ہیں، گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے رول بیک کر دیں، یہ ادارے بیچ دیں سارا. تو یہ سارا جو انہوں نے اکنامک سٹرکچر بنایا ہے آج FOA کے پاس ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم آئندہ سے فوڈ ویسٹیج کا بھی بتانا چاہیے جو خوراک. اچھا، ویسٹیج کی خبر سن لیں. 30 سے 50% فوڈ ویسٹ ہوتی ہے. اب اس میں سبسڈی کیا ہے؟ سبسڈی کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ وہ جائیں گے کسان کے پاس، اسے کہیں گے اگر تم اس کو ٹل کرتے ہو تو تمہیں کتنے پیسے بنے. وہ سپوز کرتا ہے جی 100 روپے ملے گا، تو کہتے آپ 200 رکھیں، آپ اس کو ٹل نہ کریں یا آپ کاشتکاری نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی پیداوار بڑھ جائے گی تو اس کی قیمتیں گر جائیں گی. تو یہ پرائسز کے ساتھ لنک کر کے ایک ظالمانہ ہم نے لوگوں کو بھوکا رکھنے کی، اور ساتھ یہ کہ ایریبل لینڈ جو ہیں یہ ختم ہو رہی ہیں. یہ جس طریقے سے ہم ہاؤسنگ جو ہماری ہاؤسنگ کی ان پلانڈ ہے دنیا بھر میں، اور ہمارے یہاں بالخصوص ایگریکلچر لینڈ ختم ہو رہی ہے. تو اگر ان پر رہا تو کلاسر صاحب ہم کیڑے مکوڑے کھائیں گے. مجھے بریک لینے دیں. کلاس صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لیتے ہیں. لائزنگ پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسر صاحب یہ کیسا سیز فائر ہے اس پر کمنٹ کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. اب شاہجہاں ہم نے قاضی صاحب اور میں نے کچھ زیادہ کامنٹ کیا تو پھر جیسے میں نے کہا پھر نزلہ ہمارے اوپر گرے گا کہ یہ لوگ بیٹھے چند شر پسند ہیں جو بیٹھ کے میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم تو بڑا گڈی گڈی کھیل رہے تھے، ہماری تو بات چیت اچھی چل رہی تھی. یہیں سے بیٹھ کے اسلام آباد سے بیٹھ کے کوئی ایسا ہم نے کرتب کیا ہے کہ سیز فائر ان کی خراب ہو گئی ہے. یہ پہلے بھی ہم بات کہہ چکے ہیں کہ اس میں ابھی اٹھا کے دیکھ لیں جب سے انہوں نے کمیٹی بنے اس کے بعد کتنے ہمارے فوجی اور ہمارے یہ وہاں پہ یہ شہید ہوئے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی بڑا مشکل ہے. حکومت خود مانتی ہے کہ 34 کے قریب گروپس ہیں اور ان میں اچھی خاصی ڈویژن آ چکے. یہ رپورٹس بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہ ہم اب بڑے بڑے جو ان کے اندرونی جو ان چیزوں کو جانتے تجزیہ نگار وہ بھی ہمارے سامنے بیٹھ کے اس بات کو مانتے ہیں. اس لیے بڑی سمجھداری سے میجر عامر صاحب نے جو کل کہا اور زور دے رہے ہیں کہ بس جی ہم نے سیز فائر کرانی تھی، ہمارا کام اتنا تھا. حکومت جانے اب طالبان جانے کہ وہ بڑی عقل مندی سے چاہتے ہیں کہ اب عزت رہ گئی تھی اس میں سے نکل جائیں. یہ چیز ہمیں ہانٹ کرتی رہے گی کہ آپ ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جو آپ سے بہتر سمارٹ ہیں، زیادہ اکوپڈ ہیں، زیادہ بہتر اسٹریٹجی ہیں. ایک مجھے سورس نے ایک اور بات بتائی جو زیادہ ڈینجرس ہے. اس نے کہا یہ جون تک ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کا بہت بڑا اہم عہدیدار ہے جو ان ٹاکس وغیرہ چیزوں میں شامل رہتے ہیں جو اور بہت بڑے سرکاری آدمی ہیں وہ. انہوں نے کہا جی ہمیں بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ جون تک ٹائم جاتے ہیں کہ
अमेरिकन अगर वहां से निकलते हैं, इनको थोड़ा सा रूम स्पेस मिलती है अफगानिस्तान के अंदर से। अब जैसे हम यहां से बैठ के अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फौजों पे हमले करते हैं, हमले करके पाकिस्तान भाग आते हैं, ऐसे इन्होंने सोच रखा है कि कुछ हमें स्पेस अफगानिस्तान में अगर मिल जाती है, हम अफगानिस्तान में बेस करके पाकिस्तान में आएंगे, हमले करके फिर चले जाएंगे। ये उनका प्लान है और ये हुकूमत के बहुत बड़ा आदमी मुझे खुद बता रहे हैं। जब इनको इन तमाम चीजों की समझ है, पता है, अच्छा फिर कहते नहीं यार लास्ट ऑप्शन एग्जॉस्ट कर ले। ओ भाई लास्ट ऑप्शन में मरने वाले ये कौन है? ये गरीबों के बच्चे हैं। एक भी काजी साहब ने स्टोरी की थी सिंध वाली, जो मारे गए थे आपके वहां पे कराची के ब्लास्ट में, उसमें मारे गए थे। आम लोगों के बच्चे हैं, उसमें कोई किसान है, मजदूर है, गरीब है, उसका बेटा एफसी में है या फौज में है। बिल्कुल, ये हमले जाहिर अगर कोई रूलिंग लीड के बातचीत करना आसान नहीं है, तमाम जो ग्रुप है वो जंग और लास्टली शाजिया अपनी फैमिलीज को, अपने फैमिलीज और बच्चों को बचाने के लिए गरीबों के बच्चे मरवा रहे हैं, उनमें जो सिक्योरिटी के लिए हमारे काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा नुकसान तो आपका सीज फायर के बाद हो चुका है, आपकी टास्क के बाद हो चुका है। बिल्कुल, और आर्मी को कल चाहिए था कि वो इनको कन्वे करती है अपने रिजर्वेशन। और अभी भी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो एक मजाक है। एक कॉल ले लेते हैं, इस्लामाबाद से वकार अहमद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे बात करना है, क्लासा साहब जो बात करें और मीडिया जो इसके बारे में बात करे, तालिबान के जो है ये वन साइडेड पिक्चर देना है। मुझे ये बताएं 11,000 सॉटीज पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है, वहाँ जो बम्बिंग हुई है, क्या दुनिया चैनल का कोई रिपोर्टर गया है वहाँ पर? क्या अलाउ है? वहाँ पर जो कैजुअल्टीज हुई हैं उनकी रिपोर्ट भी करे ना। बात ये पूरा मुल्क सिविल वॉर की है, इसको जो प्राइम मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं बेस्ट है कि इसी तरीके से सॉर्ट आउट करें। आखिर दुनिया में आयरलैंड में भी यही प्रॉब्लम हुई थी, ये मसाइल होते हैं इस स्टेज पे आगे। पाकिस्तान के जो हालात बन चुके हैं इस वक्त, तो इसको वन साइडेड ना देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं क्लासा साहब। काजी साहब जी जी, इसका लास्टली इसका काजी साहब आप ही जवाब दे दें वकार साहब को कि एयरलैंड में और हमारे में क्या फर्क है। जरा ये किसी और गूगल कर लें वकार साहब, ताकि मैं अब इतना टाइम नहीं है, इनको बिठा के समझाऊं कि एयरलैंड की मूवमेंट क्या थी, उसमें क्या मसाइल थे और आप में क्या मसाइल हैं, और उसको कैसे हल किया गया था और इसको कैसे हल किया गया था। काबिल रश्क सूरत हाल में तो है नहीं हम, तो ये ठीक बात है नवाज शरीफ साहब, और ये इनके लिए बड़ा मुश्किल है। मगर हजूर बात यह है कि जिस वक्त तक हम इटियोलॉजी इसकी बीमारी की तशखीस सही नहीं करेंगे, ये कब बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बमिंग नहीं होनी चाहिए, कोलैटरल डैमेज का कौन हक में है? बच्चे मर रहे हैं, हम बहुत तंग हैं इससे, और हमारी रूहें मजरू हैं, और यूं लगता है जैसे हम खुद अब जो है ना इस तरह से इसका हिस्सा बन चुके हैं, सारे आंखें फेर लेते हैं इससे। तो बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में तो ये है कि इसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। और जंग और आप तो सोशल डेवलपमेंट नहीं करते और आपके रूलिंग स्ट्रक्चर्स ठीक नहीं होते, जिस वक्त तक सही रिप्रेजेंटेटिव रूलिंग स्ट्रक्चर्स नहीं आते, आप कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं क्लास साहब, पीआईए की स्टोरी आपने शेयर करनी है। पीआईए लगता है कि कर्जों के सहारे ही चलता रहेगा, तो ये इनकी कारकर्दगी बेहतर कैसे होगी? इसमें इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है 28 या फरवरी को हुआ है, तो जिसकी ये सदारत जो है वो हमारे इसाक डार साहब जो इकोनॉमिक विजिट हैं उन्होंने की है। उसमें एक रिपोर्ट पेश की गई है इसी पे पीआईए पे, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें 2-4 आई हैं। इन्होंने वहां पे एग्जिम बैंक से कोई कर्जा लिया है 7.5 बिलियन रुपीज का। पाकिस्तान से कर्जे मिलने बंद हो गए पीआईए को, और बैंक नहीं देते अब ये चल पड़े चाइना, वहां से कर्जा लेके हैं, उससे कुछ इन्होंने अपने अखराजात वगैरह मीट किए होंगे जो होते रहते। जरदारी साहब के दौर में तो ये बड़ा खुल के काम हुआ है। उनके दोस्तों को $50,000 दुबई में बैठे, उनको तो माल मिलता था, तनख्वाह मिलती थी, पाकिस्तान भी नहीं आते थे, वहीं पे बैठ के ऑपरेट करते थे। उस रिपोर्ट में कुछ इंकशाफात किए गए। अब वो ये कहते हैं कि तो नए तैयारे जिनकी बात हो रही है, और आज एक स्टोरी में मैं देख रहा था कि इसाक डार साहब ने इसके बिजनेस प्लान पे काम किया है, उसमें इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में बताया गया कि ये जो पैसे हमने चाइनीज बैंक को देने, ये कहां से आएंगे? डार साहब फरमाते हैं नया कर्जा ले लें। अच्छा, जरा सोचते हैं कि इस मुल्क को कैसे चला रहे हैं। एक तरफ हमारी सिक्योरिटी की पॉलिसी आपके सामने हमने रख दी है कि हमारे चौधरी सार अली खान साहब और नवाज शरीफ साहब खौफ की बुनियाद पे जो बनाई हुई इनकी स्ट्रेटेजी है, उसको कैसे डील कर। इकोनॉमिक फ्रंट पे मैं आपको डार साहब की कहानी सुना रहा हूं। इन्होंने कहा है कि कहीं से लोन का बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा 7.8 बिलियन हमने देना है चाइनीज बैंक का। तो डार साहब कहते हैं अभी मिन्नत तरला कर लें, 5 अरब रुपए के कर्जे शर्जे ले लें। अगर आपको बैंक कर्जे नहीं देते, जो आपको वो पीआईए को कर्जे नहीं देते भी हैं, तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री को उनको सॉवरेन गारंटीज देनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा जी आप फिर ऐसे करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दे। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसे अरेंज किए हैं और चाइनीज बैंक को एक और कर्जा जो देना था उसका कर्जा लेके पैसे अदा किए। एक चीज। दूसरी चीज यह कि उन्होंने कहा जी यहाँ पे हमें $80 मिलियन चाहिए नए जहाज लीज पे करने के लिए, और इनमें $30 मिलियन जो है वो आपकी इंपोर्ट वगैरह ड्यूटी टैक्सेस जो है वो किए जाएंगे। ये भी वो वहां पे बैठ के उन्होंने इसका अरेंजमेंट का प्लान बनाया कि ये कहां से लाए जाएं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है कि डेली का पीआईए को 3.3 बिलियन रुपीज का नुकसान हो रहा है।
روزانہ کا نہیں ہے، مہینے کا بتا رہا ہوں ساری آپ کو، غلط ہو گیا میرے منہ سے نکل گیا، مہینے کا 3.3 بلین روپیز کا نقصان ہو رہا ہے پی آئی کو، جو تمام کا تمام حکومت پاکستان پک کر رہی ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، 26% شیئرز جو ہیں وہ نیجکاری میں جائیں گے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے یہ، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستانی ورکرز پہ بھروسہ کریں، ان کو تھوڑا سا کانفیڈینس ہے، یہ ملک کو فائدے میں چلا سکتے ہیں۔ میری رائے بدلی ہے اس حوالے سے، حالانکہ یہاں پہ ہمارے آفیسر بہت ڈل بھی ہیں، کرپشن بھی ہے، مس مینجمنٹ بھی ہے۔ سندھ کا میں بتا دوں چھوٹا سا، ایک رپورٹ قومی اسمبلی میں ہے کہ سندھ میں 1001 یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، انہوں نے پچھلے ایک سال میں 2012 میں جو ابھی اس کے فگرز ہیں، انہوں نے 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا پروفٹ کمایا ہے۔ یہ سندھ کے یوٹیلیٹی سٹورز کا بتا رہا ہوں، 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا پروفٹ کمایا ہے۔ تمام تر کرپشن، مس مینجمنٹ، ان کے للے تللے ان کو کرا کے انہوں نے 12 ارب روپے کی انہوں نے ٹوٹل انکم کی ہے یوٹیلیٹی سٹورز نے۔ اس میں سے ان کے اپنے اخراجات جو تھے وہ 70 کروڑ کے تھے، ملازمین وغیرہ کا ملا ملوک ہے، باقی چیزیں جو خریدی تھیں ان کی پیمنٹ کر کے انہوں نے پھر بھی 1 بلین روپیز کا پروفٹ کمایا ہے۔ اور بھائی اگر سندھ کا جو ورکر ہے، سندھ کا ملازم جو ہے، وہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ بچا کے دیتے، اپنی تنخواہ بھی نکالتا ہے، اخراجات بھی نکالتا ہے، پھر بھی 1 کروڑ روپیہ دیتا ہے، تو پی آئی اے کو میرا خیال ہے کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے جس طرح کے لاسز جہاں پہ ایک کلچر ہم نے شروع کیا ہے، کنٹرول کی بات کر رہے ہیں صاحب، ورکرز کنٹرول کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ورکرز نہیں کنٹرول کی نہیں بات کر کیسے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ورکرز نے ریزلٹ دیے ہیں، اس کے باوجود کہ سر ورکرز نے تو ہمیشہ ریزلٹ دیے ہیں، مینجمنٹ نے نہیں دیے، مینجمنٹ کے نام پہ جو ہے۔ اچھا ایک میں کلاسر صاحب اشارہ مجھے آ رہا ہے اوپر سے، میں آج ذکر اس وقت جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، آج سے 5 سال قبل یہاں پہ سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا۔ ایک طرف تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور 5 سال سے ہمارے ملک میں کوئی کرکٹ نہیں ہو رہی، ہم باہر جاتے ہیں، وہ بھی اسی ٹیرر اور دہشت گردی سے منسلک ہے۔ کاش ہمیں یہ جو نئے مینجمنٹ آئی ہے یہاں پہ یہ میچ شروع کروا سکے، سارے کام ہی بڑے مشکل ہیں۔ بہرحال ہم نے کہا آج ناظرین کو بتا دیں گے 5 سال بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جی کلاسر صاحب چلیں آپ بریک لے لیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ابھی ہم نے اپنے پروگراموں میں ڈسکس کیا ہے کہ کہاں پہ بنگلہ دیش میں کتنا بڑا وائلنس ہوا ہے پچھلے دنوں، بندے مرے ہیں، احتجاج ہوا ہے، جلاؤ گراؤ، ایون دین بنگلہ دیش نے مینج کر لیا کہ وہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں بلاسٹ ہوتے ہیں، چیزیں اتنے نکمے نلائق ہمارے سیکورٹی کے ارینجمنٹس رہے ہیں کہ ایک ٹیم آئی اس پہ حملہ کروایا، 5 سال کے بعد ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے۔ اتنا میں بتانا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش نے مینج کیا اس کرائسس کو، وہ ٹیموں کو لے کے گئے، حالانکہ 1 مہینہ پہلے تک وہاں پہ مار دھاڑ ہو رہے، کرکٹ کے میدان سے ان کو دوبارہ آباد نہیں کر سکے۔ بالکل یہی وجہ تھی جو 5 سال پہلے سری لنکن ٹیم پر حملہ کیا گیا۔ لیکن ایک خوشی کی جو خبر ہے وہ جو کل پاکستانی ٹیم نے ایک تحفہ دیا ہے جیت کی صورت میں، بھارت کو زیر کر کے بھارتی جو حریف ہے ہمارا اس کو شکست دے کر، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اب ہمیں کال بھی کیجیے اور اپنی خوشی اپنے جذبات کا اظہار کیجیے پروگرام میں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ کل شاہد آفریدی نے آخری اوور میں 2 چھکے لگا کر پاکستانی ٹیم کو فتح دلوائی اور پھر ہر طرف بوم بوم آفریدی کے نعرے لگنے لگے۔ کلاسر صاحب، ہم 5 سال بعد بھی ہمارے ہاں جو کرکٹ کے میدان تھے یہ آباد نہیں ہو سکے دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد، لیکن یہ میسج ہے ہماری جیت پوری دنیا کے لیے کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ شاہجہ مجھے یاد ہے جو سری لنکن حملے کی آپ بات کر رہے تھے، وہ تو صاحب کو خوشی ہوئی، ہمارے دوست ہارون رشید صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی بات کہتے ہوتے ہیں کہ یہ کرکٹ واحد کھیل ہے جو ایک لمحے میں پاکستانی پوری قوم کا مزاج بھی ٹھیک کر دیتا ہے، خراب بھی کر دیتا ہے، موڈ بھی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں۔ اب ہار گئے تو بہت اچھا، پورا ملک کا موڈ ٹھیک ہے، ہار گئے تو پورے ملک کا یہ موڈ خراب ہے اور گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سری لنکن ٹیم کے ساتھ لوگ اٹیچ تھے، میں آپ کو پولیس فورس کی بات کر رہا ہوں، اب ان کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں کی نلائکی کی وجہ سے واقعہ ہوا تو بعد میں ان کو شہباز شریف صاحب نے ہی پروموشن دی، وہ بڑی بڑی عہدوں پہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں سیکورٹی کو سیریس لیں گے جب ان کو پتہ ہے کہ ہماری نلائکیوں پہ، ہمارے لیپسز پہ ان پولیس افسران کو علم ہے کہ ہمیں تو یہاں پہ شابش بھی ملے گی، پروموشن بھی ملیں گی، ہمیں ڈسٹرکٹس بھی ملیں گے، ہم یہاں پہ ڈی اے جی بھی لگیں گے، تو پھر وہ کیوں محنت کریں؟ تمام کے تمام لوگ بحال ہو کے اس وقت پروموشن لے کے ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مجھے بتائیں اس ملک میں کون کھیلنے آئے گا، کیوں کھیلنے آئے گا؟ جب ہم سیکورٹی کو یہ آپ کی سیکورٹی کا لیول ہے، سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو کون سا ملک اور بنگلہ دیش کا اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے بات صحیح کی، اس سے پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہار ہو یا جیت ہمارا ریئیکشن ہمیشہ ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے۔ کل سے ہم لگے ہوئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے خوشی کی بات بھی ہے، مگر ساتھ ہم نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور وہ اس میں 2 بندے بھی جو ہیں جہاں بھاگ ہوئے، 2 زخمی بھی ہو گئے، تو ہم یہ کیا اتنا زیادہ اس کو ایک سپورٹس کے طور پر، خاص طور پر بھارت کے خلاف جب ہم جیتتے ہیں بھارت کے خلاف کون سا ہم نے کوئی دیکھا نا، ہم نے فتح کر لیا بھارت کو یا اس نے ہمیں فتح کر لیا ہے،
مطلب ایک میچ ہے جیتا ہے, بہت مجھے اچھا لگا آفریدی کے 2 چھکے جو اس نے بالکل ٹرن اراؤنڈ کر دیا, مگر اس کے بعد جو ہے یہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں ہم, یہ نہ کریں. اور جب وہ ہار کے بیچارے آتے ہیں تو پھر ہم ان کے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, ہم انہیں خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ کوئی کسی شہر کی فلائٹ سے آ رہا ہوتا ہے, کوئی کھلاڑی کسی شہر کی فلائٹ سے آتا ہے. اس کو سپورٹس ہی سمجھے ہم, اسے کوئی اسلام یا کفر کی جنگ نہ بنائے, اسے سپورٹ سمجھ کے دیکھیں ہم. جی جی قاضی صاحب, اب قوم کے پاس کیا مطلب ہے یہاں پہ اس کو انٹرٹینمنٹ کے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے خود ہی کہا کل کہ میں نے کالم میں آپ کو اس فکر کو کوٹ بھی کیا ہے کہ سر سے اخروٹ توڑوا رہے ہیں. مطلب اس قوم کی آپ دیکھیں کہ ان کی انٹرٹینمنٹ کیا کیا مل رہی ہے. اور جو آپ نے بات کی تھی کہ جو کام ہتھوڑی سے ہو سکتا ہے چھوٹی سے, اس کے لیے سر توڑنے کی کیا بات ہے. اچھا, یہ کل میں نے آپ کا کوٹ کیا اپنے کالم میں, اگر کل کا کالم آپ کی شاید آنکھ سے نہیں گزرا. میں گھر گیا ہوں وہاں پہ میں نے سپورٹس چینل لگایا تو ایک صاحب وہاں جھکے ہوئے, اوپر انہوں نے بہت سارا سامان انہوں نے لادا ہوا اور ایک اس کے ساتھ ایلبو کے ساتھ وہ اپنے وزن اٹھا کے وہ کر. میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا, میں کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بابا یہ عالمی ریکارڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اوپر وزن رکھا ہوا ہے. مطلب اس طرح کی احمقانہ کام ہیں, چیزیں ہیں, دنیا کہاں پہنچ گئی. یہ سپورٹ سے اب آپ کے نزدیک کہ اب آپ اس میں جا رہے 10-12 روزانہ, کچھ لوگ بیٹھ گئے ہیں سمجھدار قسم کے, روز آئیڈیا دیکھتے ہیں اور گینس بک آف ورلڈ بنانے میں مصروف ریکارڈ سے نکالتے ہیں. اچھا, اس میں سے نکالتے ہیں تو اس میں سے پھر کہتے ہیں آج یہ فلاں جم یہ بندہ جو سار سے اخروٹ توڑے گا, کوئی پتہ نہیں کیا کرے گا. ایک ہنسی مذاق ہے, تماشا. اس لیے قاضی صاحب لوگ سیلیبریٹ نہ کریں کرکٹ پہ تو کیا کریں پھر. ہاں, وی آر انٹرٹینمنٹ اسٹار قوم ہے ہم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پوری قوم کو مبارکباد دوں گا جو پاکستان ماشاءاللہ اتنی شاندار اس نے فتح حاصل کی ہے روایتی حریف سے. اور دوسری طرف جو ہے ابھی یہ بات بھی کر رہے تھے کاسر صاحب یوتھ فیسٹیول کی, اور جو سب کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے, جتنی ایفرٹ یہ یہاں پہ لگا رہے ہیں, جتنے مطلب ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جس طرح سے اخروٹ توڑے جا رہے ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے تو جوش, تو کیا یہ اتنی ایفرٹ جو ہے مل کے کوئی ایسی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر کرکٹ شروع ہو, پاکستان کے اندر کچھ حالات بہتر ہوں. مطلب ابھی جو سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک کی بھی آپ نے بات کیا, اس کو 5 برس بیت چکے ہوئے ہیں, لیکن آج تک کوئی اسٹیٹی صاحب ایسے ہیں جو ان کی حرکات دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بھی ایک پے رول کے اوپر کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. کلاس صاحب نے بھی بتایا کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے یا جن پر شک و شبہات تھے ان کو تو پروموشن دے دی گئی, ان کو تو سیٹوں میں آگے بٹھا دیا گیا. اچھا, جو کرنے والا کام تھا شازیہ, جو کرنے والا کام تھا کہ مجھے یاد ہے جب ہم اسکولوں کالجوں میں پڑھتے تھے اس وقت سپورٹس کے پیریڈ ہوتے تھے, باقاعدہ سامان ہوتا تھا, کرکٹ, ہاکی, فٹ بال. میں نے اب وہ کلچر ختم ہو گیا ہے, انہوں نے بٹھا کے پیسے اپنے پاس رکھ لیے. اب سپورٹس بورڈ پہ جس کو انہوں نے وہ آیا ہے, وہ سحر لودھی صاحب جو ہیں, وہ سحر صاحب جادوگر جو ہیں وہاں سے یہ کراچی سے, ان کو جو ڈیل ملی ہے, کوئی اگر حسن رضا صاحب سن رہے ہیں ہمارے رپورٹر, اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں کہ وہ کتنے کا ٹھیکہ لے کے گئے, وہ کتنا مال سمیٹ کے جائیں گے یہاں سے. ایک عجیب یہاں پہ انہوں نے کلچر بنایا ہوا ہے, 4 لاکھ بندہ اکٹھا ہو رہا ہے, دھوپ ہے, گرمی ہے, سردی ہے, بارشیں ہیں, ان کے ارینجمنٹس بس ٹھیک ہے, قوم خوش ہے. اور جیسے قاضی صاحب کہتے ہیں جو کام ہتھوڑی کا ہے وہ ہم سر سے کر رہے ہیں, بس یہ ہے. اللہ اللہ خیر سلام. پتہ نہیں اپنے سر کو کب استعمال کریں گے, اس سے کام ہم نے کب لینا ہے. اچھا, آگے بڑھتے ہیں. کلاس صاحب ایک میرے ساتھ اگر ہمارے نمائندہ علاء الدین موجود ہوں بورے والا سے, تو کل وہاں پہ ایک واقعہ ہوا, تو جی علاء الدین کیا ہوا؟ اسکول کو توڑ کے وہاں شادی کا فنکشن اور بعد ازاں فائرنگ کیا ہوا, بتائیے گا. میں جی قاضی صاحب, یہ چک نمبر 183 بھی تھانہ گگو منڈی میں باثر زمیندار ملک امتیاز نے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کو شادی حال بنا لیا. 2 دن سے اسکول پر قبضہ, بیٹوں کی دعوت ولیمہ کی تقریبات جاری. اطلاع بننے پر مقامی SHO موقع پر پہنچ گیا, زمیندار کا اسکول خالی کرنے سے صاف انکار. باثر زمیندار ملک امتیاز اپنے دونوں بیٹے عمر دراز اور سبت حسن کی دعوت ولیمہ کی تقریب کے لیے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سلطان احمد سے اجازت طلب کی, لیکن ہیڈ ماسٹر نے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کی عمارت کو پرائیویٹ فنکشن کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ دی, جس پر ملک امتیاز غصے میں آ گئے. انہوں نے ہفتہ کے روز چھٹی کے بعد اسکول کے تالے توڑ کر اسکول کی عمارت کا قبضہ کر لیا اور دعوت ولیمہ کے انتظامات شروع کر دیے. گاؤں کے لوگوں نے مقامی پولیس کو اطلاع کی, جس پر مقامی پولیس موقع پر تو پہنچ گئی اور زمیندار کو اسکول خالی کرنے کو کہا, لیکن زمیندار اس کے محافظوں نے اسکول خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور پولیس کو وہاں چلے جانے سے کہا, لیکن پولیس کا بے بس SHO خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا. اس واقعے کی اطلاع جب DPO بہاڑی صادق علی ڈوگر کو ملی تو انہوں نے پولیس کو بھاری نفری کیمرہ موقع پر بھجوا کر حکم دیا کہ فوری طور پر اسکول کو خالی کروایا جائے. پولیس نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی کوشش کے بعد اس بااثر زمیندار کو حراست میں لے کر پرچہ ہوا, ان پر کوئی کیس درج ہوا علاء الدین؟ نہ قاضی صاحب, یہ ہوا کیا کہ گورنمنٹ پنجاب گڈ گورننس کے دعوے کرتی ہے کہ ابھی وہ بندہ اسکول کا تھانے میں ہی پہنچا ملک امتیاز کہ ان کا سابق منسٹر
غلام محی الدین چشتی اور دیگر لیگی رہنما تھانہ پہنچ گئے اور آدھا گھنٹہ کی مداخلت کے بعد اپنے ناجائز اختیارات. اچھا یہ بتائیں علاؤ الدین، یہ بتائیں وقت کم ہے، بعد جہاں فائرنگ کے ذریعے خوف و ہراس بھی پھیلایا گیا اس واقعے کے بعد؟ جی جب وہ رہا ہو کے تھانے گاؤں پہنچا تو اس نے دوبارہ اسی اسکول میں تقریب کو شروع کر دیا اور ہوائی فائرنگ کی اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. افسوس کی بات ہے یہ ساری صورتحال میں قانون ہمارا بے بس ہے. صاحب یہ ہوتا ہے بریک ڈاؤن. اور یہ تجویز ہے. جی ایک قاضی صاحب ایک تجویز ہے، ایک حکومتی کمیٹی میں بنوا کے اسلام آباد سے بورے والا بھجوا رہا ہوں، مذاکرات کر لیتے ہیں زمیندار صاحب سے. صاحب اس کے پاس گن بھی ہے، توپ بھی ہے، کلاؤٹ بھی ہے، پاورفل بھی ہے. اس نے بہاڑی کے ڈی پی او کو بھی اس نے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیا، اس کو بھی شرمندہ کر دیا. ایک کمیٹی بنواتے ہیں قاضی صاحب، میں بنوا کے بھجواتا ہوں یہاں سے کچھ 4-5 لوگوں کی، زمیندار صاحب سے مذاکرات کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز پوچھتے ہیں. ویسے تاریخ تو میں یہی بتاتی ہے کلاسر صاحب، جس کام کا بیڑا غرق کرنا ہو پہلے کمیٹی بنا لیا کریں. کمیٹی نہیں، حکومتوں کی آپ اداروں امپورٹنسی کا لیول دیکھیں. ڈی پی او صاحب فورس بھیج رہے ہیں وہاں پہ، بہاڑی کے ڈی پی او صاحب جو گلیڈیٹر بیٹھے ہیں، فورس گئی پکڑ کے لے آئی، پھر آدھے گھنٹے بعد وہاں پہ پکڑا کہاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سارے لیگی پہنچ گئے نا، وہ پہنچ گئے. اب ان کا اپنا ملک ہے جناب، جو چاہیں کریں. ایسے آج کل غلام بن چکے ہیں. ڈی پی او صاحب کی کیا جرات ہے جو بیٹھ کے میں بڑے یہاں پہ بعض پولیس کے ہمارے دوست ہیں، بڑی بڑی کہانیاں سناتے ہیں کہ ڈی ایم جی تو اس ملک کو تباہ کر گئے، ہم نے یہ پولیس والوں نے تو بہت بڑے اعلیٰ کرتب کر دیے. یہ کرتب آ گیا جی آپ کے سامنے دیکھ لیں. ڈی پی او بہاڑی صاحب پہنچ گئی ہے. سرکاری نوکریوں کا تو آپ ہمیں ذرا حال بتا دیں. سرکاری افسر گھر جانے کو کوئی تیار نہیں رکھتا، سرکاری افسر بڑے مزے لیتے ہیں سرکاری نوکریوں کے. ایک یہاں پہ مذاق بن چکا ہے، اور پرٹیکولرلی جب سے قومی اسمبلی کے یہاں پہ سیکرٹری ہیں کرامت حسین نیازی صاحب، وہ 8ویں دفعہ وہ لے چکے ہیں، تصحیح لے چکے ہیں، 68 ایئر پلس ہو گئے ہیں، ان کو 8 سال پہلے ریٹائر ہو گئے. ایک رپورٹ پیش کی گئی یہاں یہ قومی اسمبلی میں، اور اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ آپ نے ایسی کسی کو اس میں ایکسٹینشن نہیں دینی جس سے کسی کی پروموشن اس میں وہ ہو رہی ہالٹ ہو رہی ہے. ایک تجویز آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سرکاری ملازمین کی جو ایج ہے، کیونکہ پاکستان میں کوالٹی لائف یہ بہتر ہوگی ہے اب آپ، اور باقی اس میں کوئی شک نہیں، بڑے بڑے ینگ افیسر میں دیکھتا ہوں بعض وہ کہتے ہیں ہم ریٹائر ہو گئے، اچھے افیسر بھی ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے تھا. تو ایک تو حکومت پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ ایج لمٹ بڑھا دیں، 3 سال بڑھا دیں. پرپوزل بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی اس پہ کام کیا تھا اور کیبنٹ کے پاس بھی گئی تھی 2-3 دفعہ، لیکن وہاں سے اپروول نہیں ہو سکی. اب آپ اس طرح بیٹھ کے کام کریں گے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں. مثلا جیسے میں آپ کو صرف کیس ان پوائنٹ بتا رہا ہوں ان کا، کرامت حسین نیازی کا 8ویں دفعہ وہ بندہ ایکسٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، اور ہر غلط کام میں وہ ملوث ہے، مصروف. کیوں کہ ایکسٹینشن لینے جو اسپیکر کہتے ہیں، پہلے فمیدہ مرزا کہتی تھیں، اب یاد صادق صاحب کہتے ہیں، اور کرامت نیازی صاحب وہ کام کرتے جاتے. کیوں؟ انہوں نے نوکری پہ رہنا ہے. ایک مذاق بن گیا یہاں پہ کہ انہوں نے کفن لے کے بھی جانا ہے یہاں پہ، اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. ایک میرے دوست کا فون آیا، ایک ان کا میسج آیا، اس نے کہا 10,000 روپیہ کفن دفن کا بھی حکومت پاکستان ان کو دیتی ہے. پہلے 500 روپیہ ملتا تھا یا 5,000 تھا شاید، اس لیے وہ بھی حکومت پاکستان دیتی ہے. کفن دفن کا بھی 10,000 روپیہ وہ سرکاری ملازم کو ملتا ہے. اس میں بڑی انریبل ایگزامپل بڑی کم ہے جن کو ایکسٹینشن ملی اور نئی حکومت میں آتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو وہ کیا، انہوں نے ریزائن کیا. ایک خالد سلطان صاحب ہیں، بڑا انتہائی انریبل ایک ڈی ایم جی کے افیسر رہے ہیں اور اس اے جی کے سیکرٹری بھی تھے. ان کو پچھلی حکومت میں دور حکومت میں ایکسٹینشن ملی تھی، وہاں پہ سول سروس اکیڈمی کے آ کے لگے تھے وہاں پہ. یہ انہوں MP 1 میں تھے. جو ہی نئی حکومت آئی ہے، یہ واحد ایگزامپل ہے خالد سلطان صاحب کی جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ نئی حکومت آ گئی ہے، اس کا حق بنتا ہے، ان کا وہ آ کے بنتا ہے کس کو لگانا ہے نہیں لگانا. اس طرح کے ایگزامپلز آنریبل میرا خیال ہے بہت کم رہ گئے ہیں. جب تک دھکے مار کے نہ نکالا جائے، ذلیل نہ ہو جائے، کوئی سرکاری افسر گھر جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف بے روزگاری کا لیول آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اب نئی نوکریاں ہیں نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلاسر صاحب. قاضی صاحب آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک کیجیے. خبر دنیا TV.tv پر. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.